سود کی دنیا میں سزا اور بے برکتی اور آخرت میں کتنی سزا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا اور سود کی شہادت دینے والا اور سود کا معاملہ لکھنے والا سب سود کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں، جس علاقے میں دو گناہ پھیل جاتے ہیں، زنا پھیل جاتا ہے اور سود پھیل جاتا ہے، اس بستی کو اللہ پاک تباہ کرنے کا، ہلاک کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات سیر کرائی گئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسانوں کی جماعت کے قریب سے گزرے۔ ان کے جو پیٹ ہیں وہ کمروں کی مانند تھے اور ان کے پیٹ میں سانپ وہ نظر آ رہے تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کا کام کرتے تھے، کھاتے تھے، کھلاتے تھے، گواہی دیتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد صحابہ سے اکثر خواب پوچھتے، اگر کسی کو خواب آیا ہوتا اور اس کی تعبیر بتا دیتے۔ حسب معمول پوچھا ہے صحابہ، کسی کو خواب آیا؟ تمام خاموش رہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب آیا، دو فرشتے مجھے دونوں بازوں سے پکڑ کر آسمان بالا پر لے گئے اور مجھے خوب سیر کرائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک جگہ پر میں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے، وہ خون کی بھری ہوئی ہے اور خون اس میں چل رہا ہے اور اس میں ایک آدمی ہے، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ایک کنارے کی طرف آتا ہے تو کنارے پر کھڑا ہے ایک آدمی، ایک فرشتہ، اس کے منہ پر زوردار اپنے پیر سے ٹھڈا مارتا ہے اور اس کی ٹھوکر سے وہ آدمی پھر واپس نہر کے درمیان میں چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری جانب نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دوسری جانب سے اپنے پیر سے اس کو ٹھوکر مارتا ہے، پھر وہ واپس آ جاتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا تو یہ وہی شخص تھا جو دنیا میں سود کا کام کرتا تھا، اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت تک اس کو اسی طرح سزا ہوتی رہے گی۔ اور دنیا میں سود کا نقصان کیا ہے؟ آپ جس کاروبار میں پیسہ لگاؤ گے، کس کار میں سود والا پیسہ کھایا جائے گا، جو گھر سود والے کام میں ملوث ہوگا، چاہے وہ ٹریکٹر ہو، گاڑی ہو، لون لیا ہو، پرافٹ پر ہو، کسی قسم کا بھی سود ہو، اس سود کی وجہ سے آپ کے گھر میں بے برکتی، آپ کی رزق میں بے برکتی، گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، اور وہ جو روپیہ ہے وہ کسی کام نہیں آتا۔ ہمارے گھر میں بھی یہی کام ہوتا تھا۔ جب سے میں نے اپنی زندگی سے سود والا کام ختم کر دیا، اللہ نے زندگی آسان بنا دیا۔ میرا بہت قریبی رشتہ دار تھا، وہ اس بات پر مزید تھا کہ مجھے زرعی بینک سے ٹریکٹر نکال دو، اور میں نے اسے جواب دیا، اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے جو سود والا کام کرتا ہے، نہیں مجھے نکال دو۔ پھر میں نے مکمل تحقیق کی، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ پھر میں نے جواب دیا، اس جواب کے عوض مجھے 40,000 روپے کا جو ڈن پڑا ہے وہ میں نے قبول کیا ہے، وہ نقصان قبول کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے سود والا کام نہیں کیا، میری زندگی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں جو سود والا کام کرتا ہے، وہ اس سود کی وجہ سے اس کی زندگی کٹن کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ آپ سود کے بغیر بھی زندگی گزاریں گے، جب آپ سود والا کام اپنے کاروبار میں لائیں گے تو اس میں اللہ کی مخلوق جب فائدہ حاصل کرے گی، آپ اللہ کی مخلوق کھائے گی، دعائیں دے گی، آپ کی زندگی آسان ہوگی۔
آپ ایک رقم ہے وہ بینک میں رکھتے ہیں، وہ سود کھاتے ہیں، وہ گناہ ہے. وہی رقم لے کر آپ کاروبار کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، جب غریب غربا اس کاروبار میں شریک ہوں گے تو آپ کی زندگی آسان ہوتی جائے گی. آپ کے آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا. ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے.